نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الدہر مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الدہر کی ابتدائی 3 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقیناً زمانوں میں سے ایک زمانہ انسان پر ایسا بھی آیا ہے کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک ملے جلے نطفے سے تاکہ ہم اس کو آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے انسان کو سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی۔ یقیناً ہم ہی نے انسان کو سیدھا راستہ دکھایا، اما شاکرا و اما کفورا، اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے یا اللہ کی ناشکری کرے۔ سورۃ الدہر یہ مکی صورت ہے اور باقی مکی صورتوں کی طرح اس کا بنیادی موضوع بھی وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور عقیدہ آخرت پر بات ہوگی۔ اس مبارک سورت کا نام سورۃ الدہر ہے۔ دہر زمانے کو کہتے ہیں اور پہلی آیت کریمہ میں لفظ دہر یعنی زمانے کا ذکر کیا گیا، تو اسی وجہ سے اس کا نام بھی سورۃ الدہر رکھ دیا گیا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کا نام سورۃ الانسان ہے، اس لیے کہ اس مبارک سورت کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ اس مبارک سورت کی 31 آیت کریمہ اور 2 رکوع ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے لفظ حل کو ذکر فرمایا۔ حل یہ سوال پوچھنے کے لیے بھی آتا ہے اور بعض اوقات تحقیق کے معنی میں بھی آتا ہے، تو اس آیت کریمہ کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اگر اس حل کو تحقیق کے معنی میں لیں تو پھر معنی یہ ہوگا کہ یقیناً ایک زمانہ انسان پر ایسا گزرا ہے کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اور اگر اس حل کو استفہام کے معنی میں لیں، سوالیہ انداز میں، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ کیا انسان پر کوئی زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ تو واقعی انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، میرے اوپر، سب انسانوں پر، سب مسلمانوں پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ انسان بالکل معدوم تھا، انسان کا کوئی ذکر نہیں تھا، وجود ہی نہیں تھا۔ یہ وجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، اور یہ وجود اللہ نے کیسے عطا فرمایا؟ خود ہی اللہ کریم بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ مرد اور عورت کا نطفہ والدہ کے رحم میں، ماں کے رحم میں جا کر آپس میں ملتے ہیں، پھر کچھ عرصے تک یہ نطفہ وہی رہتا ہے اور پھر یہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور پھر اسی پر اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو تخلیق ہے، یہ تمام مخلوقات میں اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ کیا چیز تھا اور اللہ نے کیا بنا دیا۔ ایک حقیر قطرہ، بلکہ ایک غلیظ قطرہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت انسان اسی ایک قطرے پر بنا دیا، تو یہ بڑی عجیب چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے ہی نازوں کے ساتھ اپنے دست قدرت کے ساتھ بنایا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرے، جس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا گیا اس مقصد کو بھی پورا کرے۔ فرمایا کہ یہ تخلیق ہم نے کیوں کی؟ نبتلیہ، تاکہ ہم انسان کو آزمائیں۔ آنکھیں بھی اللہ نے عطا کی، ناک بھی اللہ نے عطا کیا، کان بھی اللہ نے عطا کیے، سارا وجود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور یہاں تک کہ انسان بنا کے چھوڑ نہیں دیا،
پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی دکھا دیا، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجے، 4 آسمانی کتابیں اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے نازل کی، 112 113 صحیفے اللہ نے آسمان سے نازل کیے انسان کی رہنمائی کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے۔ اب اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اما شاکرا و اما کفورا، اب ہم نے انسان کو اختیار دے دیا، اے انسان تیری مرضی ہے، یہ جنت والا راستہ ہے، یہ جہنم والا راستہ ہے، یہ شکر گزاری والا راستہ ہے، یہ ناشکری والا راستہ ہے۔ شکر کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ناشکری کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اب تمہارا اختیار ہے کہ تمہاری مرضی ہے کہ تم جو کرو تم کر سکتے ہو۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نافرمانی کرو گے، کفر کرو گے تو سن لو، یقیناً ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں کیا؟ سلاسل، زنجیریں، واغلالا، گلے میں ڈالنے والے توق، وسعیرا، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ نافرمانی کرو گے، کافر بنو گے تو سیدھا جہنم کے اندر جاؤ گے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اور اگر اللہ کی فرما برداری کرو گے، شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، اور جب تم جنت میں پہنچو گے تو وہاں تم مشروبات پیو گے، اور ایسے جام اور ایسے پیالوں میں پیو گے کہ جن کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی۔ فرمایا کہ نیک لوگ یشربون، وہ جنت میں مشروبات پیئیں گے، من کأس، ایک ایسے پیالے سے، کانا مزاجها کافورا، کہ جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ کہاں سے پیئیں گے؟ اینن، ایسے چشمے سے پیئیں گے، یشرب بہا عباد اللہ، جو اللہ کے بندوں کے لیے مخصوص ہوگا، یفجرونہا تفجیرا، وہ اس نہر کو، اس چشمے کو جہاں بھی بہا کے لے جانا چاہیں وہ لے جا سکیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ان نیک لوگوں کے پاس، جنتیوں کے پاس ایک سونے کی لاٹھی ہوگی، اور اس سونے کی لاٹھی کے ذریعے وہ اس نہر کو جس طرح بھی اشارہ کریں گے وہ ان کے ساتھ چلتی چلی جائے گی۔ اور یہ آج دنیا کے اندر جو نہریں ہیں کہ زمین کے اندر کھودی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ایسا تو نہیں ہوگا، جنت کی سطح پر پانی ہوگا، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، اور شہد کی نہریں، اور یہ آپ نے سن لیا کہ میٹھے پانی کی نہریں۔ جہاں بھی جنتی لوگ اس لاٹھی کے ذریعے اشارہ کریں گے، موتی ہوں گے، ان موتیوں کے ذریعے بند بنتا جائے گا، اور خود بخود وہ نہر اسی طرف کو چلی جائے گی جہاں وہ جنتی لے جانا چاہیں گے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ بھئی اگر فرما برداری کرو گے تو جنت میں انعامات ملیں گے، اگر نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے میرے انعامات پر، تو پھر تمہیں جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک